www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وما بعد. عن جرير رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر الفجاعة فقال اسرف بصرك. رواه مسلم. چونکہ تربیتی روایات چل رہی ہے جس سے میرے آپ کے بدن اور ہمارے قلب، ہمارے دل، ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، اس طرح کے فرمودات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، اور اس میں ہماری اصلاح ہے، تربیت ہے، ہماری زندگی کو بنانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میری آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے کافی و شافی ہے. یعنی حضرت کی باتیں جو ہیں ہماری زندگی کو بڑی خوبصورت بنا دیتی ہیں، اور اگر ہم آپ کی اعمال پر، آپ کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو اس صورت میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کی نگاہ میں پیارے بنیں گے، نہ انسانوں کی نگاہ میں پیارے بنیں گے. اس لیے آپ کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور عمل ہی کے ارادے سے آنا چاہیے. کسی صاحب نے مجھے ایک پرچی بھیجی تھی کہ اب مجلس میں یہاں آتے ہیں تو ہم کس نیت سے آئیں. تو نیت ہم یہ کریں مجلس میں آنے کی کہ اللہ کے پیغمبر کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، اور محبوب کی اداؤں سے ہمیں محبت ہے. دنیا کا دستور ہے کہ ہر ایک کو اپنے محبوب کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے. جو اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، اس کے بولنے کی طرح بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے. جب بہت سارے ایسے مجنوں کھڑے ہو گئے تھے تو لیلا نے امتحان کے لیے کہا کہ مجھے بدن کا خون چاہیے، اگر تم میرے دیوانے ہو تو مجھے خون کی ضرورت ہے، تم اپنا خون دو. اور ایک کافی مقدار میں خون مانگا، بڑی مقدار میں. تو سارے جو غلط سلط مجنوں تھے وہ تو سب چلے گئے، لیکن حقیقت میں جو مجنوں تھا اس نے بدن کے ایک ایک جز سے خون نکال کر دیا کہ لیلا نے یہ تو کہلوایا ہے کہ بدن کا خون، لیکن کس حصے کا خون، کس پارٹ کا خون چاہیے وہ تو نہیں بتایا. شاید میرے ہاتھ کے خون کی ضرورت ہو، میرے پاؤں کے خون کی ضرورت ہو، تو ہر جگہ سے خون نکال کر کے دیا. یہ محبت ہے، دنیا کی فاسد محبت کا یہ عالم ہے. تو کیا خیال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی سفارش پر ہمیں جنت نصیب ہوگی، جن کی محنتوں پر ہمیں ایمان ملا، جن کی بنیادوں پر آج دنیا میں چمک دمک ہماری ہے، اور آپ ہی ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں. وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں ان کی اداؤں سے پیار نہ ہو، ان کی باتوں سے پیار نہ ہو. اس لیے مجلس میں جب آئیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہاں نبی علیہ السلام کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، پیار ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ محبوب کی اداؤں کو سن کر اپنے آپ کو اس پر لے آؤں. محبوب کی باتوں کو سن کر میں اس پر اپنی زندگی کو ڈال لوں. انشاءاللہ تعالی اس نیت سے مجلس میں بیٹھیں گے، پوری مجلس کے اختتام تک اللہ کی رحمتیں اترتی رہے گی اور برابر ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اس لیے کہ بھائی نیت کے اوپر بڑا مدار ہے. انسان جیسی نیت کرتا ہے اسی کے مطابق رب کریم کا فیصلہ ہوتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں نقل کیا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور بالکل تنگ راستہ تھا. ایک آدمی جا سکتا ہے تو کوئی آ نہیں سکتا، بس ایک ہی آدمی کے چلنے کا وہ راستہ تھا. دونوں طرف کیچڑ تھا، پانی تھا. اب اگر نیچے اترے تو کپڑے گندے ہوں گے،
شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب جب یوں چلے، حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اپنے بیان میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعلیمات ہمیں کیسے سجاتی ہے۔ وہ یوں چل رہے تھے اور ادھر سے کتا آ گیا۔ اب کوئی انسان ہوتا تو رک جاتا کہ چلو ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے تو میں ابھی رک جاؤں، یہ نکل جاوے پھر میں آؤں گا۔ وہ تو کتا تھا، ناسمجھ تھا، اس میں عقل کہاں ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت یوں چلے اور ادھر سے سامنے سے کتا اسی پتری پر چلتا چلتا آ گیا، بالکل آمنے سامنے ہو گئے۔ واقعے میں یوں بیان کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب نے کتے سے مکالمہ کیا، بات کی۔ اب کتے سے بات کرنے کا کیا مطلب تھا؟ خیال یہ ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید شاہ صاحب نے اپنے دل میں مکالمہ کیا، اپنے دل میں بات کی، گویا کہ دل میں کتے سے ایک بات ہو رہی ہے۔ اور بات یہ ہوئی کہ شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی تو نیچے اتر جا، تو ویسے بھی گندا ہے، کتا تو ویسے بھی گندا ہے، تو گندا ہے، اگر تو نیچے کیچڑ میں اتر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نیچے اتروں گا تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میرے نماز کا مسئلہ ہوگا اور میری طہارت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ اپنے دل میں گویا کتے سے بات کر رہے ہیں۔ وہیں پر جب یہ بات اپنے دل میں کر رہے ہیں تو اس موقع پر گویا کتے کی طرف سے ایک جواب حضرت کو جو دل میں آیا، وہ جواب یہ آیا کہ کتے نے یوں کہا، آپ اپنے دل میں کہہ رہے، کتے نے یوں کہا کہ ٹھیک ہے شاہ صاحب میں اتر جاؤں گا، کوئی عرض نہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اترو گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے، میں اتروں گا تو کچھ بھی نہیں، میں تو گندا ہی ہوں، لیکن یاد رکھیں اگر میں اتر گیا تو اس صورت میں آپ کے کپڑے تو بچ جائیں گے لیکن آپ کا دل ناپاک ہو جائے گا۔ یہ گویا حضرت کے دل میں ایک مکالمہ سا ہوا۔ اور پھر کہا کہ دل کیسے ناپاک ہوا؟ تو کہا دل پر یہ خیال گزرے گا کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں کہ کتے جیسی مخلوق بھی مجھے راستہ دے دیا کرتی ہے اور میرے لیے راستہ آسان کر دیتی ہے، تو تم میں غرور پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، نیچے اترنے میں کپڑے ناپاک ہوں گے، نہ اترنے کے اندر تمہارا دل ناپاک ہو جائے گا۔ کپڑے کی پاکیزگی آسان ہے لیکن دل کی پاکیزگی بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور غرور کے اوپر بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ بہرحال شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی اور شاہ صاحب بجائے یوں چلنے کے واپس چلے آئے اور کتے کو جانے دیا اور پھر ہلت گئے۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ بھائی ہمیں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ ہماری طبیعت کو سجانے کے لیے ہیں، ہمیں بگاڑنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں بنانے کے لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی نظر میں بھی پیارے ہو جائیں، مخلوق کی نظر میں بھی پیارے ہو جائیں۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کی سنت پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں، سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بہت بڑے مجتہد ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا میں تو اللہ کے پاس پہنچا تھا یہ سوچ کر کہ اللہ میری تفسیر پر جنت کا فیصلہ کرے گا، میری حدیثی خدمات پر، اس لیے کہ لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد تھی اور امت میں آپ نے بیان فرمائی، ہزاروں آپ کے شاگرد تھے۔ فرمایا کہ میں تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ تفسیر پر میرا فیصلہ ہوگا مغفرت کا، یا حدیثی خدمات پر میرا فیصلہ ہوگا مغفرت کا، یا فقہ کی خدمت پر، مسئلہ مسائل کی خدمت پر میرا فیصلہ ہو جائے گا مغفرت کا، لیکن اللہ کے وہاں پہنچا تو نہ تفسیر کا تذکرہ، نہ حدیث کا تذکرہ، نہ فقہ کا تذکرہ، کسی کا تذکرہ نہیں۔ اللہ نے کہا سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل مجھے بہت پیارا لگا تھا اور اسی کی بدولت میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ نہ تفسیر کا تذکرہ، نہ حدیث کا ذکر، نہ فقہ کا ذکر، فرمایا تیرا ایک چھوٹا سا عمل مجھے بہت پیارا لگا تھا اور میں اسی کی بدولت تجھے جنت دیتا ہوں۔ فرمایا رب کریم وما ہی، وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا تو ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں لکھنے کا رواج اس طرح کے قلم نہیں ہوتے تھے، وہ روشنائی کے اندر لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو دبوتے تھے،
پھر لکھتے تھے، پھر ڈبوتے تھے، یہ اس زمانے میں لکھنے کا طریق تھا۔ تو کہا تو روشنائی میں ڈبو کر قلم کے ذریعے سے حدیث لکھ رہا تھا، تو نے یوں روشنائی میں ڈبویا اور اس کے بعد تو نے قلم کو اٹھایا، اتنے میں ایک مکھی آ کر کے روشنائی کے اوپر بیٹھ گئی، تیرے دل میں یہ آیا کہ شاید یہ پیاسی ہے اس لیے پانی پینے بیٹھی ہے، تو تو تھوڑی دیر 1 منٹ کے لیے، یہ 1 منٹ تو میں کہہ رہا ہوں، مطلب تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھہر گیا کہ چلو اس کو پیٹ بھر لینے دو، اس کو پی لینے دو۔ تو نے حدیث کے کلام کو روک کر اس کو پہلے پی لینے دیا، جب وہ اڑ گئی تھوڑی دیر کے بعد تو پھر تو نے حدیث شریف کو لکھنا شروع کیا۔ تو میرے وہاں تیرا یہ عمل بہت پیارا لگا کہ تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق کے اوپر رحم کیا، آج اسی عمل کی بدولت میں تجھے جنت دے دیتا۔ آپ انداز لگائیں کہ ایک چھوٹا سا عمل، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی نہ سمجھو، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس سے کیا فائدہ ہو۔ شیطان ہمیں اعمال سے اسی طرح دور کرتا ہے۔ مثلا کبھی کبھی دماغ پر یہ بات ڈالتا ہے کہ بھلا یہ کیلے کا چھلکا تو نے راستے سے اٹھا کر پھینک دیا، یہ کانچ ایک طرف تو نے کر دیا، یہ کانٹا ایک طرف تو نے رکھ دیا، یہ اس کو 2 روپے تو نے، اس سے کیا ملے گا؟ تیرے گناہوں کا تو دفتر بھرا ہوا ہے، اتنے چھوٹے سے عمل سے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ اس کو۔ اب ہم نے یہ سوچ کر، دیکھو شیطان ہمیں پتی پر آتا ہے کہ اتنے سارے برے عمل ہیں اور تیرا یہ چھوٹا سا نیکی کا عمل، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، ہم یہ سوچ کر وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم کہ کبھی تیرا چھوٹا عمل بھی مجھے پیارا ہو جاتا ہے اور میں اسی کی بدولت تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نبی ایک مثال دے کر سمجھا رہے، ایک ایگزامپل دے کر سمجھا رہے۔ حضرت یہ فرما رہے کہ تم اپنے بھائی کو مسکرا کر مل رہے ہو، ہنس کر ملے، فرمایا اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، مسکراتے ہوئے چہرے سے تم ملے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیا معلوم تمہاری اس مسکراہٹ ہی کے اوپر تمہارے بھائی کا جی خوش ہوگا اور اللہ اسی پر تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو نبی کی بات تو اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، جیسے چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو، اسی طرح چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹی نہ سمجھو۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک معمولی ماچس کی تلی یوں سلگا کر کے گھر میں ڈال دی، یا کوئی بیڑی یا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کا گل گر گیا اور تم اس کو معمولی سمجھ لو کہ یہ تو معمولی ہے، لیکن کیا معلوم گھر کو جلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹا سا گناہ بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیوں کو جلا کر کے ختم کر دے۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو۔ تو اللہ کے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے ذریعے سے مثلا آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے، اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، آج سارا جھگڑا اسی کے اوپر ہے اور نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَدُّوا حَقَّهُ وَحَقُّنَا عَلَى اللَّهِ، فرمایا تم سب لوگوں کے حق ادا کر دو، تم سب کے حق ادا کرو، تمہارے ذمہ کسی کے پیسے باقی ہے تم ادا کر دو، تمہاری بیوی کا حق ہے تم ادا کر دو، شوہر کا حق ہے بیوی کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے، اولاد کو چاہیے باپ کا حق ادا کرے، باپ کو چاہیے اولاد کا حق ادا کرے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ذمے کسی کا حق ہے وہ ادا کر دے۔ اچھا کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تو تم بھی نہ دو، یہ نہیں فرمایا۔
آپ نے یہ فرمایا ادو حق کہو، تم سب کے حق ادا کر دو، وحقنا علی اللہ، اور تمہارا کوئی حق نہیں دے رہا ہے تم اللہ سے مانگو۔ فرمایا اگر اس طرز پر چلو گے تو اللہ تمہارے حقوق کو دلوا دے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے میں کسی کا حق نہ دوں، میرے حق سارے لوگ دیں۔ جھگڑے کی بنیاد یہ میں کسی کا نہ دوں۔ مثلا یہ میرے پاس پیسے مانگ رہے، باقی ہے ان کے میرے پاس، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے پیسے ادا کرنے ہیں، لیکن یہ میرے پیسے نہیں دے رہے، اس کا کیا؟ تو میں ان کو اس لیے ان کا قرضہ واپس نہیں کر رہا ہوں کہ میرا قرضہ کوئی واپس نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ادھر بھی جھگڑا ہوگا، ادھر بھی جھگڑا ہوگا۔ ایک بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ میں کیوں شوہر کا حق ادا کروں، اور شوہر یہ سوچ رہا ہے میں کیوں اس کا حق ادا کروں۔ اولاد یہ سوچ رہی ہے میں کیوں باپ کا حق ادا کروں، اور باپ یہ سوچ رہا ہے میں کیوں اولاد کا حق ادا کروں۔ استاد یہ سوچ رہا ہے میں کیوں اس کا حق ادا کروں، طالب علم کا مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے۔ اور طالب علم یہ سوچ رہا ہے میں ان کا کیوں ادب کروں، ان کے کیوں حقوق ادا کروں، یہ تو سیلری اور پگار لیتے تو میں ان کا حق کیوں ادا کروں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سب کے حق ادا کر دو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ آج سارا جھگڑا کی بنیاد یہ ہے کہ میں کسی کا نہ دوں، سب میرے حق ادا کریں۔ جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے میں کسی کا حق ادا نہ کروں، میرا حق سارے لوگ ادا کر دیں۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اگر عمل کر لیں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے امت کا مزاج ایسا بنایا کہ میری تعلیم پر اگر تم عمل کرو گے تمہاری زندگی بن جائے گی، تم دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزارو گے، آخرت میں بھی تم خوشگوار زندگی گزارو گے۔ تو اسی طرح کی روایات کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ میں نے ابھی پرسوں اور ترسوں ہی بیان میں ایک بات کہی، میں نے کہا دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی کہ لوگ گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، ہے نا؟ یہاں سے دہلی جاؤ 1.5 گھنٹے میں پہنچ گئے، 1200 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے یو کے چلے گئے 8 گھنٹے میں پہنچ گئے 4000 کلومیٹر۔ اس سے آگے دور و دراز کا سفر گھنٹوں میں سفر کو طے کر لیا کرتے ہیں۔ اتنی ترقی ہوئی کہ ہزاروں میل کا سفر انسان گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، لیکن کان اور دل کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے، بہت شارٹ فاصلہ ہے، شاید 1 بالش کا فاصلہ بھی نہیں، یا 1 بالش کا فاصلہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسان دنیا میں ترقی کر کے ایک مکان سے دوسرے مکان پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے وہ گھنٹے میں پہنچ گیا، لیکن میرے نبی کی بات یہاں پر ہی چھوٹا سا فاصلہ ہے، دل پر ابھی تک وہ باتیں نہیں پہنچی، یہ باتیں یہاں پر نہیں پہنچ، حالانکہ بالکل کم فاصلہ۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، وہاں پر میرے نبی کا کلام بھی یہاں سے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان، جو فرمودات، جو ملفوظات، جو عالی شان باتیں جن سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام کے بعد سب سے اعلیٰ دنیا میں اگر کوئی کلام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس کلام کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، جریر ابن عبداللہ بجلی بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ اللہ کے نبی جب ان کو دیکھتے تو ہنستے تھے۔ ان کو بہت کم موقع ملا حضور کی صحبت کا، بہت کم موقع۔ کتنا موقع ملا؟ یہ رمضان میں قریباً ایمان لائے اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں تشریف لے گئے، یعنی ان کو 6-7 مہینے کا صرف موقع ملا ہے حضور کی صحبت کا، لیکن ان 6-7 مہینے میں بھی انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ بھائی صحابی تو وہ ہیں جن کو 5 منٹ بھی نبی کی صحبت کا موقع مل گیا اور اسلام کی حالت میں 5 منٹ کی صحبت مل گئی، پھر وہ زندگی میں کبھی نبی کے پاس نہیں بھی آئے، وہ بھی صحابی ہے اور ان کا مقام بھی اتنا اونچا ہے کہ ساری دنیا کے غوث اور قطب بحیثیت مقام
اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بہت ساری روایات کو نقل فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا ان نظر الفجاء. نظر فجاء کا معنی اچانک نظر کا پڑ جانا. کسی اجنبی عورت پر اچانک یوں نظر پڑ گئی, جان بوجھ کر نہیں دیکھا, وہ جا رہی تھی, ہماری نظر ایک دم سے پڑ گئی, اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ یہ سوال کرنا چاہتے. تو کیا فرمایا؟ صرف بصرہ, اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی نظر فوراً پھرا لو. یعنی بس پڑ گئی, اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن اب دیکھتے مت رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر دیکھتے رہو گے تو تمہارا اختیار آ گیا. اب تمہیں بعد میں دیکھتے رہنے پر گناہ ہوگا, باقی اچانک کی جو نظر پڑی ہے اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا, اپنی نظر کو پھرا دو. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا لا تتبع النظر النظر فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فرمایا علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرنا. یعنی اچانک نظر پڑ گئی ٹھیک ہے, اب جان بوجھ کر نہ دیکھنا, اس لیے کہ علی پہلی نظر معاف ہے, دوسری معاف نہیں. جو تیری نظر اچانک پڑی ہے وہ تو معاف ہے, لیکن دوسری نظر پر تجھے گناہ ہوگا, اس لیے کہ تو اب جان بوجھ کر کے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو بد نظری کا گناہ ہے نا, اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جو ہے دین کے اندر لگے ہوئے لوگ اس بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے. اور بلا میں یوں کہتا ہوں کہ اس طرح دیکھتے رہنے سے کیا کوئی چیز حاصل ہو جائے گی سوائے اس کے کہ گناہ ہوگا. ہمارا دل جو ہے وہ کالا ہوتا جائے گا, خواہشات بھڑکتی چلی جائے گی, حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیوں ہم اس مہلک بیماری میں اور اس مہلک گناہ میں جو ہماری زندگی کو پامال کرنے والا ہے, برباد کرنے والا, ہم کیوں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ دوسری روایت پیش کرنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قالت كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده میمونہ فاقبل ابن ام مکتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم استجیبا منه فقلنا یا رسول اللہ ليس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افعمیاوان انتما. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. فرمایا میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مؤذن رسول بھی ہے. فجر کی اذان مسجد نبوی میں یہی دیا کرتے تھے, اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی تو یہ اذان دیتے تھے. امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ نابینا آدمی اذان دے سکتا ہے, تو فجر کی اذان یہی دیتے تھے. اور فجر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے اذان دیتے تھے, اور بلال کی اذان کا مطلب یہ تھا کہ جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں بہت دیر سے, وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں صبح صادق سے پہلے, اور جو نہیں اٹھتے ہیں وہ اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیں. بعض کہتے ہیں کہ سحری کے مسئلے کی اطلاع تھی کہ سحری کا وقت ہو گیا, جس کو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھ لیں. بہرحال حضرت بلال فجر میں بہت پہلے اذان دیتے تھے. عبداللہ ابن مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے, اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ فجر ہو گئی تو آپ اذان دیتے تھے. یہ آ گئے تو نبی علیہ السلام اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ پردے کا حکم آ چکا تھا. یعنی پردے کیا, اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا. حضرت نے ہمیں فرمایا احتجبا منہ, پردہ کرو جاؤ. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ عامہ لا یبصرنا, وہ تو نابینا ہے,
وہ ہم کو تھوڑے ہی دیکھتے ہیں. ولا یعرفونا، ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم کو جانتے بھی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افہمی یابان انتما، تم دونوں نابینا ہو، تم تو دیکھتی ہو اس کو، جاؤ پردہ کرو اندر. اس روایت کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے یہ فرمایا کہ جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اجنبی عورت کو، اسی طرح اجنبی عورت بھی اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی. عورت بھی اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی اسی روایت کی بنیاد پر. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے لیکن شہوت نہ ہو، خواہشات نہ ہو تو دیکھ سکتی ہے. مرد کو تو ممنوع ہے لیکن عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے. حنفیہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سنجری 9 میں مسجد نبوی کے صحن میں کچھ سودانی صحابہ جو حبشی صحابہ تھے، حضرت بلال کی جو برادری تھی، سودانی، اور سودانی لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. کچھ سودانی صحابہ عید کے دن، سودانی لوگ عید کے دن مسجد نبوی کے صحن میں اپنا کرتب بتا رہے تھے. چونکہ وہ زمانہ مال کفار جہاد کا تھا، اس لیے وہ کچھ کرتب بتا رہے تھے. اور اللہ کے نبی اپنے مکان شریف میں ہیں تو حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دیکھو گی، دیکھو یہ کیسے اپنا بلم چلانا اور یہ اور وہ کیسے کھیل رہے ہیں، تم دیکھو گی. کہاں؟ تو کہا میرے پیچھے کھڑی ہو جا. اور یہاں سے حضرت عائشہ دیکھتی رہی. اگر عورت اجنبی مرد کو نہ دیکھتی تو پھر اللہ کے نبی یہاں کیوں دکھوا رہے تھے؟ اس روایت سے حنفیہ یوں کہتے ہیں کہ جائز ہے، مرد عورت کو بالکل نہیں دیکھ سکتا لیکن عورت بغیر شہوت کے مرد کو دیکھ سکتی ہے. تو پھر یہ روایت جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نابینا ہو، اس روایت کو علماء نے تقوی پر محمول کیا، ورع پر محمول کیا. فرمایا تقوی اور ورع یہ ہے کہ عورت نہ دیکھے. پرہیزگاری کی بات ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں. تو اس روایت سے بہرحال پرہیزگاری اور تقوی کی طرف کہ عورت کو چاہیے کہ پرہیزگاری ایک ہے جواز فتویٰ، لیکن تقوی یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ احتیاط رکھے، اس لیے کہ کبھی بلا شہوت کے دیکھنا بھی فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے. تو اس روایت میں تو اور بھی ایک بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یہاں پیچھے کھڑی ہو گئی اور یہاں سے دیکھتی رہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ کو یہ نہیں کہا کہ بس ہو گیا عائشہ چلو 10 منٹ 20 منٹ سے دیکھ رہی ہے، کتنا دیکھو گی؟ فرمایا جب تک میں نے یوں نہیں کہا کہ بس یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا میں نے دیکھ لیا، تب تک حضرت وہاں کھڑے رہے اور برابر مجھے دکھاتے رہے. اس سے امت کو تعلیم دی کہ بیوی کے جی کو خوش کرنا بھی شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا شعبہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلاف شریعت اس کے تقاضے پورے کرو، کہ وہ کہہ رہی ہے میں بال کاٹ ڈالوں گی اور میں جو سر پر دوپٹہ نہیں ڈالوں گی اور فلاں نہیں کروں گی، اس میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں. حدود شرع میں رہ کر اگر کوئی تقاضا ہو تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. تیسری روایت میں فرمایا نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يغزي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا يغزي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تغزي المرأة الى المرأة في ثوب واحد رواه مسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کی سطر پر نظر نہ کرے، کوئی مرد کسی مرد کی سطر پر
مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یہ مرد کا سطر ہے، ناف سے گھٹنوں تک، بلا ضرورت، بلا وجہ، بلا کانن کی اتنے حصے پر نظر نہ کرے۔ ہاں کوئی کارن، کوئی وجہ، جیسے آپریشن ہے تو ڈاکٹر کے سامنے لامحالہ کھولنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو بلا ضرورت، بلا وجہ، بلا کارن کے کوئی مرد کسی مرد کے اتنے حصے کو، اتنے سطر کو نہ دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ میت کے غسل کے موقع پر بھی خوب احتیاط کروایا گیا تاکہ ہماری نظر نہ پڑے۔ خوب احتیاط اس میں کروایا گیا کہ کپڑا ڈالو، موٹا کپڑا ڈالو تاکہ پانی گرنے کی وجہ سے بدن نظر نہ آئے، پورا احتیاط کروایا۔ اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو بلا ضرورت نہ دیکھے۔ عورت کا سطر مرد کو، شوہر کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح باندی کا سطر بھی اس کا آقا دیکھ سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ عورت کا سطر اپنے محرم کے سامنے، شوہر کو چھوڑ کر، محرم، محرم کا معنی باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، یہ محرم ہے۔ محرم کے سامنے عورت کا سطر پیٹ، پیٹھ اور ناک سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ محرم کے لیے سطر ہے۔ یعنی باپ کے سامنے ایک عورت پیٹ کا حصہ، پچھلا حصہ اور ناک سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ نہ کھولے۔ البتہ محرم کے سامنے یہ ہاتھ اگر کھولتی ہے جیسے بیٹی ہے تو اس کی اجازت ہے، یہ محرم کے لیے سطر نہیں۔ باقی اجنبی عورت کے لیے، اجنبی مرد کے لیے عورت کا پورا بدن سطر ہے، سوائے چہرے کے، سوائے اتنا ہاتھ، ہتھیلی، اور سوائے نیچے کا پاؤں گھٹنوں سے نیچے، یہ 3 عضووں کو چھوڑ کر اجنبی مردوں کے باب میں عورت کا پورا بدن سطر ہے، بال سے لے کر نیچے تک۔ یہ 3 پارٹ ہو گئے۔ ایک اس کا شوہر کا مسئلہ وہ الگ ہے، اس کے سامنے تو سطر کھلتا ہے، ایک محرم کے سامنے اور ایک اجنبی مرد کے سامنے۔ اجنبی مرد کے سامنے عورت کا پورا بدن سطر ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنا بدن اجنبی مردوں کے سامنے نہ کھولے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک چادر میں بغیر کپڑوں کے نہ سوئے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں بغیر کپڑوں کے نہ سوئے۔ شیطان خیالات اور وسوسے کے ذریعے سے برائیوں میں مبتلا کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ انسان برائیوں سے بچ جائے، اس لیے کہ ساری باتیں گندے خیالات پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہمارا دل و دماغ بھی گناہوں سے پاک رہے، گندے خیالات سے پاک رہے، گندی سوچوں سے پاک رہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اجنبی عورت کا بچا ہوا پانی جس سے اس نے وضو کیا، غسل کیا، اگر اس میں کوئی ناپاکی نہیں گری تو مرد استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی پرایا مرد، شوہر کا مسئلہ نہیں، پرایا مرد استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ فقہاء البتہ بعض فقہاء یوں لکھتے ہیں کہ نہ استعمال کرے تو اولا، اجنبی عورت کا بچا ہوا پانی نہ استعمال کرے پرایا مرد۔ شوہر کا مسئلہ نہیں، شوہر تو استعمال کرے گا، اس لیے جو تو گھر کا مسئلہ ہے۔ اجنبی مرد، اجنبی عورت کا بچا ہوا پانی پاک ہوتے ہوئے بھی اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو اگر کر لے گا تو کوئی حرج نہیں، وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے وہ پانی، بالکل جائز ہے۔ لیکن اور پانی موجود ہیں تو نہ کرے،
کیوں؟ آخر اس میں کیا بات ہو گئی جب وہ پاک ہے تو؟ فرمایا اس لیے کہ بہت ممکن ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنے بیان میں، کسی جگہ بیان فرمایا بہت ممکن ہے کہ انسان کا ذہن وضو کرتے کرتے یا غسل کرتے کرتے اس اجنبی عورت کی سوچ میں لگ جائے گا جس نے اس پانی کو استعمال کیا ہے، تو اس صورت میں یہ ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا دوسرا پانی استعمال کر لو، یہ بہتر ہے اس پانی کے مقابلے میں، تاکہ دماغ گندا نہ ہو۔ شریعت مطہرہ ہمیں اس طرح کے خیالات سے بچانا چاہتی ہے، اور سارے زنا اور گناہ کی بنیاد یہی گندے خیالات ہیں۔ یہی خیالات جب آتے ہیں، آج ہمارا جوان جو ہے وہ ان گندگیوں میں کیوں جا رہا؟ اس لیے کہ موبائل کے اوپر جب گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندے فوٹو دیکھتا ہے، ننگی تصویریں دیکھتا ہے، برہنہ تصویریں دیکھتا ہے، تو اس سے اس کی خواہش بھڑکتی ہے، اس کا ذہن گندا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر یہ طرح طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر نہ معلوم کتنی گندی سوچیں اس کو گندی جگہوں پر پہنچا دیتی ہے۔ الامان الحفیظ، ہمارے بعض جوانوں کا حال یہ ہے کہ کئی بچیوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے خصوصاً میرے جوانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا یہ سبق ہمارے لیے ہے، جوانوں کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ فرمایا کہ اس طرح نہ دیکھو اجنبی عورتوں کی طرف، ایک نظر پڑ گئی فوراً نظر ہٹا لو، پہلی نظر معاف ہے، اچانک کی نظر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کو گندگیوں سے پاک اور صاف رکھو، غلط سوچوں سے پاک رکھو، تاکہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہاں تک مسئلہ ہے جو لوگ حاجی حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر رسم و رواج نہ ہو، وہ حج میں جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو کچھ ہدیہ دیا، یہ سوچ کر کے ہدیہ دیا آپ نے ان کو کہ یہ مبارک جگہ پر جا رہے ہیں، ہمارا ہدیہ ان کے راستے میں کام آ جائے گا، ان کے کھانے کی، ان کی ضرورت میں، ان کے تحفے میں کام آ جائے گا، یہ سوچ کر کے اگر آپ نے دیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے جہاد کے سفر پر، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجاہد تم جا رہے ہو، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں۔ تو حضرت مجاہد کہنے لگے حضرت بہت ہے میرے پاس، میرا جیب بھرا ہوا ہے۔ فرمایا میں تجھے غریب سمجھ کر نہیں دے رہا کہ تو غریب ہے، میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ تو جس کام میں جا رہا ہے میں نہیں جا رہا ہوں، تو کم سے کم تیری نیکی میں میرا بھی حصہ لگ جائے۔ تو اس نیت سے کہ یہ جا رہے ہیں، چلو ہمارے دو پیسے ان کے کام آ جائیں گے، تو رسم و رواج نہ ہو، ہدیہ دینے میں کوئی عرض نہیں ہے، جائز ہے، لیکن رسم و رواج نہ ہو، یہ مسئلہ خاص یاد رکھیں۔ البتہ مجاہد والی روایت سے یہ معلوم ہوا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو دین کا کام کرتے ہو، دین کی اشاعت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں اور 24 گھنٹے دین میں مشغول رہتے ہیں، بیانوں میں، دعوت و تبلیغ میں، پڑھنے پڑھانے میں، تدریس میں، ایسے لوگوں کی اگر کوئی اس نیت سے مدد کریں کہ بھئی یہ کام سارا تو ہم کر نہیں سکتے، تم کر رہے ہو، ہم اپنی طرف سے تمہیں ہدیہ دے رہے ہیں تاکہ تمہاری نیکی میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، تو یہ بھی کار خیر ہے، اس طرح کی نیکیوں میں شامل ہو جانا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔
حالات تو پوری دنیا ہی میں ہیں. میری گزارش ہے بڑے حروف سے لکھا کریں, چھوٹے حروف میں نہ پوچھیں. بہرحال حالات تو پوری دنیا ہی میں ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کثرت استغفار کرے, خوب استغفار کرے. استغفار قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اہل مکہ نے یوں کہا تھا گرا کر, جوش میں آ کر, کہ محمد اگر تو سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. جیسے آج کل لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو ہم پر کیوں عذاب نہیں آتا, کیوں ہم پر حالات نہیں آتے. تو اس وقت ابو جہل وغیرہ نے بھی یوں کہا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. محمد اگر تو سچا ہے تو پتھر کی بارش برسا دے ہم پر, کیوں نہیں آتی. اللہ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیغمبر میں اس لیے عذاب نہیں بھیج رہا ہوں کہ آپ ان میں موجود ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں بھیج رہا ہوں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. آگے فرمایا پیغمبر آپ نہیں رہو گے تو آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا. معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کی بنیاد استغفار کو چھوڑنا ہے. امت نے استغفار چھوڑ دیا. عمومی طور پر میری آپ کی دعاؤں کا حال یہ ہے کہ ہم نے کبھی دل سے دعائیں ہی نہیں کی. دل سے دعائیں ہماری ہے ہی نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کی دعا کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں. تو دل سے دعائیں کرو اور راتوں میں اٹھ کر مصلی پر 2-4 رکعت پڑھ کے اللہ کو منوانے کی کوشش کرو. جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کو منواتا ہے اللہ ضرور اس کی مان لیتا ہے. اس لیے کہ وہ تو خود ہی پہلے آسمان پر رات میں آ کر کہتا ہے حل من مستغفر, ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کروں, ہے کوئی عزت چاہنے والا میں اسے دوں, ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اس کو دوں. اور جب وہ پکار رہا ہے تو ہم سوئے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اسباب کی طرف ہماری نظر بہت ہے, یہ کر ڈالو وہ کر ڈالو فلاں کرو ریلی نکالو ساری چیزوں, لیکن مسبب الاسباب کو منانے کی فکر کم ہے. اللہ کو منانا. محمود کے بعد میں کہ محمود ایاز کو بہت چاہتا تھا, غلام تھا, ایاز کو بہت چاہتا تھا. تو کچھ اور غلاموں کو حسد تھا کہ اس کی بڑی عزت ہے. تو محمود نے ایک مرتبہ ایاز کی حقیقت بتانے کے لیے کہ میں اس کو چاہتا کیوں, ایک قیمتی ہیرا لیا اور سارے غلاموں کو کہا کہ اس کو پتھر سے توڑ دو. تو سب نے کہا بادشاہ سلامتی اتنا قیمتی ہیرا بھلا یہ تو ضائع ہو جائے گا توڑنے سے. ایاز کو کہا تم توڑو اس کو, تو پتھر اٹھایا توڑ دیا اس کو. اب سارے لوگ چلا اٹھتے کہ تم نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. تو ایاز نے کہا کہ میرے بادشاہ کا حکم اس سے زیادہ قیمتی ہے. اس پر بادشاہ نے کہا کہ یہ ہے اطاعت. آج ہمارے نزدیک دنیا قیمتی ہے, دنیا کا پیدا کرنے والے کا حکم قیمتی نہیں. اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ ہی کو بھول گئے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی نہیں اتر رہی. تو عموم استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شان ہو استغفار کے ذریعے سے حالات کو درست فرمائیں گے. کتب ابدال دنیا میں بہت ہوں گے, تلاش کر لو اس کو. صفی بھائی زویری کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا جمعرات کے روز. دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, اجازت ہے. دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتا ہے, بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتا ہے. دونوں ہاتھوں کے اندر گنجائش ہے. روایتوں میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں. درود شریف کر لیں. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ سب کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما. اللہ بدعمالیوں سے بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں اپنی نظروں کی، دل و دماغ کی، زبان کی، قلب کی پوری حفاظت کی توفیق عطا فرما. غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرما، گندے راستوں سے، غلط سوچوں سے ہماری حفاظت فرما. اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرما. سے اللہ اگر زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور اگر انتقال کر چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے اکابر کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما. اللہ جو بقید حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کے گھروں کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ جن کی روزی کا مسئلہ نہیں ہے روزی عطا فرما. اے اللہ جن کے جاب کا مسئلہ نہیں ہے اللہ ان کو جاب اور نوکری عطا فرما. اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ سب کے کاروبار کو آباد فرما، پوری نظر سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما، فتنوں کو ختم فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ. www.attableek.com, the reviver of